السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان امرأة اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعها ابنة لها وفی ید ابنتها مسکتان من ذهب فقال لها اتعطین زکاة هذا؟ قالت لا۔ قال ایسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامة سوارین من نار؟ فألقتهما۔ رواہ الثلاثہ واسنادہ قوی وصححہ الحاکم من حدیث عائشہ۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ رحمہ اللہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے، یہ سند بار بار گزر چکی ہے اور حدیثوں میں بکثرت وارد، حدیث کی کتابوں میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور ان کے دادا شاید لوگوں کو یاد ہو، وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، جو ان معدود چند صحابہ میں ہیں جن سے حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں مروی ہے۔ تو حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ خاتون کون تھی؟ آپ کے یہاں جو شرح میں لکھا گیا ہے اسما بنت یزید ابن سکن، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ وہ یمن کی رہنے والی کوئی عورت تھی، یمنی عورت تھی۔ تو یہ خاتون ان کا نام نہیں ہے۔ ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی، یعنی اس عورت کے ہمراہ اس کی جو ہے بیٹی جو اس کے ساتھ آ رہی تھی۔ اب اس بیٹی کی کتنی عمر تھی واللہ عالم، 10 سال تھی، 15 سال، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ بیٹی ابھی نابالغ تھی۔ کس لیے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب زکوٰۃ دینے نہ دینے کا اس کی ماں سے کیا، تو اس کے ہمراہ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ سونے کے 2 موٹے کنگن تھے، یعنی صرف کنگن ہی نہیں بلکہ 2 موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یعنی اس سے سوال کیا، کس سے؟ اس عورت سے، اس بیٹی سے نہیں، اس عورت سے سوال کیا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مال کس کا تھا، پہن کون رہی تھی؟ اور تھی، لیکن سوال اللہ کے رسول تو کس سے کر رہے ہیں؟ اس کی والدہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ نابالغ ہو اور جو یتیم ہو جیسا کہ گزرا ہے، اس کی ذمہ داری اصل میں کس کے اوپر ہوتی ہے؟ جو ان کا ولی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات وہاں پہلے بھی گزر چکی ہے کہ نابالغ بچے اور یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے، اور یہ انہی حدیثوں میں سے، جن حدیثوں سے استدلال کیا جاتا ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ وہ ابھی یمن سے آئی ہوئی تھی اور اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے، کیا تجھے یہ محبوب ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یعنی یہ جو کنگن تیری بیٹی اس دنیا میں سونے کی پہن رہی ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عوض اس بیٹی کو نہیں، اس لیے کہ یہ تو ابھی مرفوع عنہ القلم ہے، مرفوع عنہ القلم ہے، لیکن چونکہ تو ذمہ دار ہے، اس کی ولی تو ہے، تو اس کے اوپر نگراں ہے، لہذا اس کے امور کے سے متعلق سوال بھی اللہ تعالیٰ تجھی سے کرے گا۔ تو کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ان کے بدلے تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟
آگ کے 2 کنگن پہنائے، یعنی گویا کہ جس طریقے سے دنیا میں اس نے سونے کا کنگن پہن رکھا ہے اور اس کی زکوٰۃ تو نہیں دیتی ہے، تو اس کے عوض اس بچی کو نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے گا۔ یہیں سے ایک تو اولاً یہ بات فائدے میں نے نہیں ذکر کی ہے، اولاً تو قیامت کے دن کا ثبوت ہے۔ دوسری چیز، انسان کی اصل کوتاہیاں، انسان کی جو کوتاہیاں ہیں، اصل ان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ یوم الدین ہے۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جس کو چھوٹ دے دے، جس کی اللہ تعالیٰ گرفت کر لے، لیکن اصل محاسبہ جو ان چیزوں پر ہونے والا ہے وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے بدلے تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے، یہ تجھے پسند ہے؟ یہ سن کر وہ خاتون پریشان ہو گئی، اس لیے کہ ایمان تھا۔ آج کل کی طرح بہانہ بازیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ اس نے کیا کام کیا؟ اللہ کے خوف سے 2 کنگن نکالے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے اور اسے پھینک دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی گویا جس چیز کے عوض اللہ تعالیٰ مجھے یہ عذاب دے، مجھے وہ چیز اپنے پاس رکھنا پسند نہیں ہے۔ حافظ رحمہ اللہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اسے تینوں نے روایت کیا۔ یہ ہمارے یہ سلسلے کلام جو سلسلے یہ دورہ چل رہا ہے، اس میں پہلی بار آئی ہے اصطلاح، اسے تینوں نے روایت کیا۔ تینوں سے کون مراد ہیں؟ اس سے پہلے 5 آیا تھے، یعنی 5 نے روایت کیا، لیکن تینوں نے روایت کیا۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد ہیں امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی، یعنی سنن 4 میں سے امام ابن ماجہ کے علاوہ سنن 4 میں سے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے ابن ماجہ کے علاوہ تینوں کون ہیں؟ وہ 3 ہیں، تینوں ہیں۔ تو اسے تینوں نے روایت کیا اور اس کی سند قوی ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ گویا اس حدیث کی سند کو قوی قرار دے رہے ہیں، اسے آپ صحیح کہیے یا اسے حسن کہیے، گویا کہ یہ ایسی حدیث ہے کہ وہ قابل استدلال ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس سے مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، یہ ایسی حدیث ہے کہ اس سے کسی بھی مسئلے کے لیے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ تو اسے تینوں نے روایت کیا، اس کی سند قوی ہے۔ اور مزید حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے، یعنی اس حدیث کو مزید تقویت دینے کے لیے، اس حدیث کو مزید اس میں اور سمجھیے کہ اس کی جو صحت ہے اسے اور آگے بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں حاکم نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے اسے ترجمہ اگر نہ کیا جائے بلکہ کہا جائے کہ اسی معنی کی ایک حدیث حاکم نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اسے کا معنی ہے گویا اسی قصہ کو روایت کیا، جبکہ یہ قصہ حاکم کے اندر موجود نہیں ہے، جہاں جیسا کہ شراح حدیث لکھتے ہیں۔ تو حاکم نے اسے حضرت عائشہ سے، یعنی اسی معنی کی ایک حدیث، اسی مفہوم کی ایک حدیث حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ چونکہ اس کتاب کا اصل مقصد اختصار ہے، اس لیے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے اسے نقل نہیں کیا۔ تو علی کل حال فرماتے ہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہ حاکم نے اسے حضرت عائشہ سے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے، یعنی امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ تو پہلی بات ہوئی کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اسے حضرت عائشہ سے روایت کیا کا معنی کیا ہے، اسے کا معنی کیا ہے، یعنی اس معنی میں نہ یہ کہ یہی بعینی حدیث۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ حضرت عائشہ سے روایت کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ حدیث بعینہی جیسے مستدرک حاکم میں ہے ویسے سنن ابو داؤد میں بھی ہے،
جیسے مستدرک حاکم میں ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، لیکن شاید سنن ابو داود کا نام حافظ کا سہو ہے یا غلطی سے رہ گیا ہے، یا یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا مقصد اصل حدیث نقل کرنا نہیں ہے بلکہ حدیث کی صحت بیان کرنی ہے، اور امام ابو داود عموماً یہ نہیں بیان کرتے کہ حدیث صحیح یا ضعیف، کہیں کہیں حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عموماً نہیں۔ لیکن امام حاکم رحمہ اللہ ہر حدیث کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ حدیث کیا ہے، وہ صحیح ہے یا حسن ہے، یا یہ حدیث بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حدیث سنن ابو داود مستدرک حاکم میں ان الفاظ میں ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے تو میرے ہاتھ میں 2 موٹی انگوٹھیاں تھیں۔ وہاں پر 2 موٹے کنگن کا ذکر ہے، موٹی انگوٹھیاں تھیں، لیکن یہاں پر کیا ہے، صرف انگوٹھی کا ہے، لیکن وہاں پر سونے کا ہے، یہاں کیا ہے، چاندی کا ہے۔ تو میرے ہاتھ میں 2 موٹی انگوٹھیاں تھیں، کس کی؟ موٹی انگوٹھیاں 2 نہیں، موٹی انگوٹھیاں تھیں، کس کی؟ چاندی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے بنوایا ہے تاکہ اسے آپ کے لیے بطور زینت کے استعمال کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرے، آج کل کی طرح نہیں کہ آج باہر نکلیں گی، بازار جائیں گی، آفس میں جائیں گی تو اچھے اچھے کپڑے اور زیب و زینت اور میک اپ کر کے جائیں گی، اور گھر میں رہیں گی تو وہی لباس خواب کے اندر۔ یہ بالکل الٹا مسلک ہے۔ اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ باہر جانا ہے تو سیدھے سادھے لباس میں عورتیں جائیں اور وہ زینت اختیار کریں، تو کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ تو مائی عائشہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ہم نے اس لیے بنایا ہے یا بنوایا ہے تاکہ آپ کے لیے زینت اختیار کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ مائی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں، یا ایسی کچھ بات کہی۔ تو آپ نے فرمایا ہی حسبک من النار، آگ میں جلنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے یہ تیرے لیے کافی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک کی ایک روایت ہے، مانع الزکوٰۃ فی النار، جو شخص اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ تو آئی عائشہ سے آپ نے یہ بیان فرمایا، تو یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان 2 حدیثوں کی طرف۔ یہ 2 حدیثیں میرے ساتھیوں، اور اس کے بعد ابھی جو ایک اور حدیث آئے گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، ان تینوں حدیثوں کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اور صرف زیورات ہی میں نہیں، وہ زیورات چاہے استعمال کے لیے ہیں، وہ زیورات چاہے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ زیورات چاہے تجارت کے لیے ہیں، وہ زیورات چاہے بطور جسے کہتے ہیں نا کہ مال کے طور پر، خزانہ کے طور پر انسان نے تجوری میں بھر رکھا ہے، چاہے جو بھی زیورات ہوں۔ اس لیے کہ جب یہ تینوں حدیثیں جو دلالت کرتی ہیں اس سے صرف استعمال کے زیورات کا پتہ چلتا ہے، تو جب استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو زیورات ہوں گے ان کے اندر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مسلک اس حدیث سے ثابت ہوا کہ استعمال کے جو زیورات ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ یہی رائے متعدد صحابہ اور تابعین کی، ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور عموماً اہل حدیث کا مسلک یہی رہا ہے۔ متاخرین میں ہندوستان کے اندر صاحب عون المعبود، صاحب تحفۃ العبدی، علامہ عبید اللہ مبارک پوری صاحب مرآۃ المفاتیح، علامہ البانی،
شیخ ابن باز اور علامہ قسیم شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ کا مسلک یہی ہے کہ زیور کسی بھی قسم کا ہے اس میں زکوٰۃ ہے، لیکن فائدے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ زیورات کے بارے میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں علماء کے مشہور 4 قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ زیورات خواہ استعمال کے لیے ہیں یا غیر استعمال کے، اس میں زکوٰۃ ہے۔ دوسرا قول وہ ہے کہ اگر استعمال کے لیے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر بطور خزانہ کے رکھ رکھا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ استعمال کے جو زکوٰۃ ہیں اس میں زکوٰۃ کیا ہے؟ جی نہیں، سامان کی بات الگ آئے گی، استعمال کے زیورات کی بات کر رہا ہوں ابھی۔ جی استعمال کے سامان نہیں، یہاں پر زیورات کی بات ہے۔ استعمال کے جو زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ عاریہ دینا کیا معنی ہوتا ہے؟ مگنی دینا، یعنی کوئی عورت ایسا رکھی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ یا ہر خاص طور پر آج سے بہت پہلے ہر عورت کے پاس زیور نہیں رہا کرتے تھے، لیکن اسے کہیں فنکشن میں جانا ہے یا کہیں شادی میں جانا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ بطور مگنی کے زیور لے کر کے جائے تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ مگنی دے دینا ہے۔ یہ احمد حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا قول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا زیورات جو استعمال کے ہیں اس میں تو زکوٰۃ ہے، لیکن صرف 1 سال زکوٰۃ ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ دے دی گئی تو اب دوسرے اور تیسرے سال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو علی کل حال پہلا قول جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو پر ہم نے کہا کہ عموماً علماء اہل حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ائمہ 4 میں سے، اور امام شافعی کا ایک قول، اور متعدد صحابہ اور تابعین کا قول ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ دوسرا قول جمہور علماء کا اور ائمہ 3 یعنی امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس قول کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور اس قول کی اپنی جگہ ایک قوت ہے، لیکن میں اس سلسلے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا جو اگرچہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن اس لیے کہ آج لوگوں نے اس قسم، ہمارے ہند و پاک کے کسی صاحب نے اس قسم کا ایک خلفشار لوگوں کے اندر پیدا کیا ہے، جس سے متعلق متعدد سوالات میرے پاس آئے ہیں، تو اس لیے اس بات کو میں تھوڑی سی تفصیل سے لینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ امام مالک، امام شافعی، امام حنبل رحمہ اللہ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل میں آپ کے سامنے سب تو نہیں لیکن جو اہم دلیلیں ان کی 3 ہے ان کا آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ان کی دلیل یہ ہے کہ جو زیور استعمال کے لیے ہیں، چونکہ استعمال کے جتنے سامان ہیں، انسان کے پاس گھر ہے، انسان کے پاس گاڑی ہے، انسان کے پاس کوئی بھی چیز استعمال کی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا زیورات پر بھی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت اور قوت ہے اس دلیل کی، لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص آ جائے، شریعت سے کوئی نص آ جائے، وہاں پر دوسرے جو اصول رہتے ہیں وہ اپنی جگہ رکھے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مامور اور شارع کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ نے صراحت کے ساتھ ان زیورات میں جو استعمال کے تھے آپ نے زکوٰۃ بتائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ متعدد صحابہ، جیسے نقل کیا جاتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بسند صحیح ثابت ہے کہ وہ زیورات جو استعمال کے ہوں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اقوال کا ہے تو ادھر بھی اقوال ملتے ہیں کہ جو زیورات کے ہیں، جو زیورات ہیں ان میں زکوٰۃ کے بھی اقوال صحابہ سے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے بھی ملتے ہیں، اور جہاں پر حدیث رسول آ جائے گی وہاں پر حدیث رسول کو فوقیت حاصل ہوگی ان آثار کے اوپر۔ ہاں اگر صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہو جائے، صحابہ کا اجماع ہو جائے تو اس وقت یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔
تیسری دلیل وہ لوگ پیش کرتے ہیں تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو سنن دارقطنی وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس فی الحلی زکاۃ، زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر اولاً اس حدیث کو عموم کے اوپر وہ لوگ بھی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر اس میں ہے کہ زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے جو استعمال کے لیے ہو، اور اس زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے جو عاریتاً دینے کے لیے یعنی مگنی دینے کے لیے رکھا ہے، اور خود کہتے ہیں کہ اگر وہ زیور بطور کرائے پر دینے کے ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ تو گویا اس حدیث کے عموم کو خود بھی آپ نہیں مان رہے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، جمہور علماء بلکہ جتنے علماء اہل حدیث ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس کا مرفوع ہونا باطل ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جیسا کہ لکھا ہے، ایک سے زائد راوی اس میں متکلم فی ہیں جس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے، بلکہ علماء اس کہتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اس لیے ساتھیوں، راجح قول یہی ہے، راجح مسئلہ یہی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ کہیں گے کیوں؟ دیکھیے، اس کی پہلی وجہ آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جن حدیثوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے، تینوں حدیثیں وہ حدیثیں صحیح اور قابل حجت ہیں۔ ان کی قوی ہونے کا، ان کے حسن ہونے کا اقرار وہ حضرات بھی کہتے ہیں جو ان حدیثوں سے حجت نہیں پکڑتے۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی سندیں حسن ہیں، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ اصل قاعدے کی یہ خلاف ہے لہذا نہیں مانا جائے گا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ جب یہ حدیثیں حسن ہو گئیں، صحیح ہو گئیں، تو اصل قاعدہ جو ہے وہ اپنی جگہ رہے گا اور یہ اس سے چیز مستثنا ہوگی۔ تو علی کل حال وہ حدیثیں کیا ہے، بالکل اس سلسلے میں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، بعض حدیثیں اس قدر صریح ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ بعض لوگوں نے جو اس سلسلے میں کلام کیا ہے لیکن وہ محدثین نہیں، عموماً یہ وہ لوگ ہیں جو فقہ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور وہ ان حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے ایک فہرست ذکر کی ہے کہ فلاں 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 صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جیسے عمرو شعیب بن ابی عن جدہ کی، میں دیکھنے لگا تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا مقام علم حدیث میں ایک اہم مقام ہو، ایک اونچا مقام ہو۔ جیسے امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن وہ فقہ کے اندر عالم ہے، حدیث میں حافظ ابن حجر یا دوسرے لوگوں کے مقابلے میں انہیں نہیں لایا جا سکتا۔ تو علی کل حال بعض حدیثیں اس قدر صریح ہیں کہ جس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حدیث جو ابھی آگے آئے گی، لیکن ایک اور حدیث کا حوالہ رکھ دیجئے۔ علامہ محدث عظیم اس وقت کے جو علامہ البانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، انہوں نے الصحیحہ میں ایک حدیث نقل کی ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک ہار لے کر کے آئی، ایک توق لے کر کے آئی۔ وہ ہار بھی ہو سکتا ہے، اور پہلے ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں موٹے موٹے، جس کو اردو میں حصلی کہتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وہ ہو سکتی ہے۔ وہ لے کر کے آئی جس میں 70 مثقال کا سونا تھا، یعنی گویا وہ جو زیور تھا وہ تقریباً 250 گرام اس میں تھا، 250 گرام، اور ظاہر بات صرف 80 گرام 75 گرام کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں تقریباً کتنا تھا؟ اور یہ کوئی تعجب نہ ہو، ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ بعض وہ زیورات جو عورتیں اپنے پیر میں وغیرہ میں پہنا کرتی تھیں، اس کا وزن تقریباً آدھا کلو کا، دونوں کا اگر حساب لگایا جائے تو آدھا کلو کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس پر تعجب نہ کریں۔ تو وہ جو زیور توق لے کر کے آئی ہیں، ہار لے کر کے آئی ہیں، اس میں 70 مثقال سونا تھا، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور کیا کہتی ہیں؟ خذ منہ الفریضہ التی جعل اللہ فیہ،
خذ منہ الفریضہ التی جعل اللہ فیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ جو اس زیور میں ہے، گویا صحابیات کے نزدیک یہ مشہور تھا کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اسی لیے کیا کہا، خذ منہ الفریضہ التی جعل اللہ فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیورات میں جو فریضہ رکھا ہے، جو زکوٰۃ کا حصہ رکھا ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مثقال اور 3 ارباع یعنی 3/4 اور 1.25 کے قریب یا 1.25 سے تھوڑا کم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بطور زکوٰۃ کے اصول کر لیا۔ یہ حدیث بھی اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ تیسری بات ساتھیوں یہ دیکھیے، زیورات کو استعمال کی چیزوں پر قیاس کرنا کم سے کم مجھ کم علم کے نزدیک محل نظر ہے، اس لیے کہ جتنے مقدار زیور کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے عموماً الا ماشاء اللہ، اتنے زیورات عموماً استعمال کے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک وقت میں برابر کوئی عورت یا سال میں 2-3 بار بھی اتنا زیور ایک ساتھ نہیں پہنتی ہے کہ جس کو کیا کہا جائے کہ وہ 7.5 تولہ سونا، یعنی بعض علماء نے کہا 90 گرام اس کے برابر ہوتا رہو ہو۔ اور اسی لیے بعض اہل علم نے استعمال کا جو بتایا ہے کہ استعمال کا زیور کون ہے، آپ ذرا غور کی، عرف میں استعمال کا زیور کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم کسے کہیں گے یہ استعمال کے لیے ہے؟ جو عورتیں برابر پہن رہی ہیں یا مہینے میں، ہفتے میں 6، بعض لوگوں نے کہا اگر سال 2 سال میں 1 بار بھی پہن لیتی ہے تو استعمال کا زیور ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا، کم علم ہوں، کم سمجھ ہے، لیکن یہ کون سا استعمال ہے جسے استعمال کہا جا رہا ہے؟ تیسری بات، چوتھی بات ہم آپ غور کریں، آج کل عورتیں الا ماشاء اللہ، اس نقطے کے اوپر آپ غور کریں، الا ماشاء اللہ، خصوصاً ہمارے ہند و پاک میں جو اتنی مقدار میں سونا رکھتی ہیں، ان کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ زینت کے لیے ہے، استعمال کے لیے ہے، قطعاً نہیں ہوتا۔ اسے کپڑے پر نہیں قیاس کیا جا سکتا، اسے دوسری قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کپڑا استعمال کے لیے عدل بدل کر کے کچھ ہو رہتا ہے، ہاں بھائی شادی میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، اس کا استعمال رہا کرتا ہے۔ لیکن اتنے جو زیورات رہتے ہیں ہمارے یہاں، اور یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علماء جو کہتے ہیں زیورات میں زکوٰۃ ہے، وہ کہتے ہیں اگر نیت استعمال کی بھی ہے اور بطور خزانہ کے، یعنی وقت پر کبھی ہمارے کام آئے گا، بیچ کر کے اس سے کام میں لے لیں گی، یہ دونوں نیت ہوگی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عورتیں عموماً جو زیورات رکھتی ہیں ان کی نیت کیا رہتی ہے؟ قطعاً یہ نہیں کہ ہاں وہ زیورات کس کے لیے ہیں، وہ استعمال کے لیے ہیں، بلکہ ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ وقت پر کام آئے گی۔ اسی لیے دیکھیے، والد ہے، شوہر ہے، کوئی والد اپنی بیٹی کو شادی وقت جو زیور دیتا ہے اس سے پوچھیں، اس کی نیت یہ نہیں رہتی کہ وہ اس کو زینت بطور زینت کے استعمال کرے گی، اس کا مقصد کیا رہتا ہے کہ آج دے رہے ہیں، کل اس کے کام آئے گا، کل اس کے کام آئے گا۔ اسی لیے ایک مثال دوں، دیکھیے، ایک والد ہے اپنی بیٹی کو 4 جوڑے، 8 جوڑے، 10 جوڑے کپڑے دے اور ایک ہی جوڑے برابر پہنتی رہے، 2 جوڑے، 3 جوڑے برابر پہنتی رہی، وہ دیکھے گا تو پوچھے کہ تمہارے پاس اور کپڑا نہیں ہے؟ صرف یہ کپڑا پہننے کے لیے 2-3، باقی کس دن کے لیے رکھی ہے؟ لیکن زیور کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہے گا، وہ جو زیور برابر پہن رہی اس کے بارے میں ٹھیک ہے، یہ کہیں نہیں کہا ارے اس کو تم نے کیوں نہیں پہنا، وہ کس دن کے لیے تم نے رکھا ہے، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ اس کا مطلب دینے والے کی بھی نیت عموماً اس ماحول میں، اور جس نے رکھا اس کی بھی نیت یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہ صرف زینت کے لیے ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ بطور خزانہ کے ہمارے پاس رہے گا، ہمیں بعد میں ہمارے کام آئے گا، ہماری بچیوں کے کام آئے گا، ہمارے بچوں کے کام آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے زیورات خواہ استعمال کے ہیں یا استعمال کے لیے نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ ہے، نقلاً بھی اور عقلاً بھی۔ خیر، بات لمبی ہو گئی، اب اس حدیث سے 2-1 فائدے اور ذکر کر کے اگلی والی حدیث طرف بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ اس نے کیا پہنا رکھا تھا؟
کنگن جانتے ہیں، وہ ہاتھ کے اندر کنگن رہا کرتے ہیں اور جو ہاتھ کو گھیرے رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ سونے کے جو زیورات ہیں جس شکل میں بھی ہوں، ایسے ہوں جو محلق جسے کہتے ہیں، یعنی حلقہ کی شکل میں ہو، دائرے کی شکل میں ہو، یا صرف بالی جیسے لمبی اس کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ علامہ مرحوم البانی رحمہ اللہ کا جو اس سلسلے میں یہ قول ہے کہ وہ زیور جیسے چوڑیاں ہیں اور توق یعنی ہار وغیرہ ہیں وہ سونے کے ہوں تو جائز نہیں۔ علامہ مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ہم لوگوں کی طرف سے لاکھوں اللہ تعالیٰ انہیں نیک بدلہ عطا فرمائے، یہ ان کا شذوذ ہے۔ چوتھی چیز، بچوں کے مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوں گے، ان کی ذمہ داری بچوں کے اوپر نہیں ہے، ان کے والدین پر ہوگی۔ اور پانچویں چیز ذرا غور کریں، اور ہماری بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو، اور ہمارے بھائی بھی اگر سن رہے ہیں تو، بچے جو نابالغ ہیں اگر کوئی ناجائز تصرف کرتے ہیں، کوئی ناجائز کام کرتے ہیں، کوئی ناجائز کپڑا پہنتے ہیں، کوئی ناجائز چیز دیکھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ ان کے والدین اور ذمہ داروں کے اوپر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرمایا اس عورت سے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ حالانکہ وہ نہیں پہنے ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ اس پر نگراں تھی، اس ذمہ داری اس کے اوپر تھی کہ زکوٰۃ دی جائے۔ تو اسی سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ والد یا والدہ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی یہ بچے ہیں، یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی اس نے بچہ ہے اس نے کیا، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اسے منع کریں اور روکیں۔ خیر، اس حدیث سے اور بھی فوائد ہو سکتے ہیں لیکن ہم آگے کہتے طرح بڑھتے ہیں، بات ذرا لمبی ہو گئی۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔